صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتعب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره وفضل أنفسنا محمد شؤره فضل على الأمم محمد تاج حسن الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان حامی بے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور عقیدہ اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے اور غالباً آج اس ماہ کی 22 یا 23 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اہل سنت و جماعت کی فکر 14 صدیوں کے اکابرین اور جمہور علماء ان کے موقف کی روشنی میں جو اہل سنت کی علامت اور پہچان جو بیان کی ہے، اس کا کچھ حصہ آج کے جمعے کا موضوع ہے۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی موجودہ دور کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آج کچھ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور فکر رضا کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پہ ایسے عقائد بیان کر رہے ہیں کہ جن کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ روافض کے عقائد ہیں
جو آج فکر رضا کی چھتری کے نیچے وہ لوگ بیان کر کے روافض کے عقائد بیان کر کے خود کو فکر رضا کی چادر میں چھپانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ فکر رضا کو بیان کر کے یہ واضح کیا جائے کہ فکر رضا فکر داتا علی حجویری ہے، فکر رضا فکر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ، فکر رضا فکر امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور فکر رضا فکر حضرت مولا علی ہے، بے شک، اور فکر رضا ہی فکر صدیق اکبر رضی اللہ سبحان اللہ، عنہ ہے۔ سبحان اللہ، دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی بڑا مجدد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی لوگ موجود تھے اور اس وقت بھی اہل سنت کی کوئی نہ کوئی پہچان تو تھی۔ آج اہل سنت کی پہچان لفظ بریلوی سے کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو لفظ بریلوی سے چڑ ہے کہ اہل سنت و جماعت، حنفی، پھر آگے بریلوی، یہ لفظ بریلوی کیوں لگایا جاتا ہے؟ ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ یعنی اہل سنت و جماعت کو ایک خاص طبقے کی طرف منسوب کر کے اور ایک خاص علاقے کی طرف منسوب کر کے آج یہ پہچان کیوں ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی فکر بریلوی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صرف فکر بریلی نہیں، یہ 1400 صدیوں میں جو اہل حق نے جس عقیدے پہ پہرا دیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی فکر کو عام کیا۔ اور پھر اہل سنت و جماعت میں لفظ بریلوی یہ آج کے دور میں لگانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب مسلمانوں کا تعارف یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہو، یہود و نصارہ کے مقابلے میں جب کسی سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، ایک طرف یہودی کہہ رہا ہو کہ میں یہودی ہوں، عیسائی کہے کہ میں عیسائی ہوں، تو جو کلمہ گو ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں فقط یہی پہچان کافی ہے کہ بندہ کہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب مسلمانوں میں کئی طرح کے فرقے بن گئے ہوں، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، اور کلمہ سارے پڑھنے والے ہوں، تو اس وقت پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اہل سنت میں اس لفظ کو کہ جو آج سے چند سال پہلے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت نہیں کہتے تھے، ان کی مساجد کے باہر بھی اور لفظ لکھے ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اس طرح تو لوگ ہماری جال میں نہیں پھنستے، لوگ تو مسجد کے باہر سے نام پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اوروں کی ہے، تو ان کو گمراہ کیسے کیا جائے؟ تو چند سالوں سے انہوں نے اپنی مساجد کے باہر یہ لکھنا شروع کر دیا کہ یہ مسجد اہل سنت والجماعت والوں کی ہے، اور آگے حنفی بھی لکھا اہل سنت والجماعت۔ کہ چند سال پہلے کہ جو اپنے آپ کو سنی نہیں کہتے تھے، جب انہوں نے یہ لفظ چوری کر کے اپنے لیے بولنا شروع کیا، تو اب جب اہل سنت میں دو گروہ بنے تو حق والوں کی پہچان پھر فکر رضا سے ہوتی ہے۔ حق والوں کی پہچان کہ کون ہے جو اس لفظ کے چوری ہونے سے پہلے حق والے تھے، تو اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ان کی پہچان یہ ہے کہ
جب پوچھا جائے کہ تم کون سے سنی ہو، سنی تو وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس وقت پہچان یہ ہے الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہوں۔ سبحان پھر اللہ۔ پہچان ہوتی ہے حق کی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو شروع سے لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور 14 صدیوں میں جو اہل حق کے نظریات تھے، جنہوں نے زمانے کے تغیر کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہیں بدلا، بلکہ آج بھی ان کے عقائد کے اندر وہ چمک موجود ہے جو صفہ والوں کے عقائد میں موجود تھی، تو ان کی اگر اس دور کے اندر پہچان اور علامت دیکھنی ہے تو ان کا نام یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور لفظ اہل سنت یہ اتنا پرانا ہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے، زبان مقدس سے یہ لفظ ادا ہوئے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میرے صحابہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ اب یہ فرقے امت اجابت کے تھے، امت دعوت کے نہیں۔ امت دعوت میں تو آج یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ سارے امت دعوت میں ہیں کہ دعوت سب تک پہنچی ہے۔ امت اجابت انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، کلمہ وہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ فرمایا جو میری امت اجابت ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ فرمایا گرچہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کلمہ سارے پڑھتے ہیں لیکن جنتی ان میں صرف ایک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو جس وقت پوچھا صحابہ نے محبوب جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، جو میرے طریقے پہ ہو، میرے اصحاب کے طریقے پہ ہو، میرے طریقے پہ اور میرے اصحاب کے طریقے پہ۔ صحابہ نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور آپ کے اصحاب کے طریقے پہ چلنے کے دعوے تو سارے کریں گے کہ ہم ہیں رسول اللہ کے طریقے پہ، ہم ہیں اصحاب کے طریقے پہ، محبوب ان کا نام بتا دو کہ قیامت تک ان کی پہچان کیا ہوگی، انہیں کس نام سے انہیں پکارا جائے گا۔ تو جب پوچھا صحابہ نے کون ہیں جو آپ کے اور آپ کے صحاب کے طریقے پہ ہوں گے، میرے محبوب نے یہ لفظ بولے ہم اہل سنت والجماعہ۔ فرمایا انہیں یہ نہیں کہ زمانے کے تغیر کے لحاظ سے انہوں نے نام اپنا اہل سنت والجماعت رکھ دیا ہو، نہیں، فرمایا شروع سے لے کے صبح قیامت تک انہیں اہل سنت و جماعت کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ادا ہوئے، اور پھر میدان کربلا میں جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطیب کربلا نے جس وقت میدان کربلا کے اندر خطاب کرتے ہوئے یزیدیوں کے سامنے اپنے محبین کا تعارف کروایا تھا، اپنا بھی تعارف کروایا، اور جو اپنے محبین ہیں ان کا تعارف جب پیش کیا تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی لفظ بولے، یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام حجت کے لیے تمہارے سامنے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ کل کو تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ حضرت امام حسین کی یہ شان ہے تو ہم کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ آتے، آ گئے تھے پتہ چل جاتا تو ہم واپس چلے جاتے، اس لیے تمہارا یہ بہانہ ختم کرنے کے لیے میں یہ خطاب کر رہا ہوں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں، میرے بارے میں اور میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو، انہوں نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، اے حسن اور اے حسین تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، بے شک، اے سبحان حسن اللہ، و حسین تم قیامت تک اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو، نہ رافضیوں کی، نہ لفظ کوئی اور بولنا۔ جو آج وہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے اپنے بارے میں لفظ بولتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ نہیں بولے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث رسول سناتے ہوئے جب اپنے محبین کا تعارف کروایا تو وہی لفظ بولا جو آج بھی محب حسین بولتے ہیں۔ لفظ کیا تھے؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور اے حسن و حسین تم دونوں اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ لفظ اہل سنت یہ لفظ ایسا نہیں کہ یہ کسی علاقے میں بیٹھ کے چند علماء نے یا صوفیاء نے اسے گھڑا ہو، یہ وہ لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سنی ہونے کی جو شرطیں بیان کی اور اہل سنت کے عقائد بیان کیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اس سے پہلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول جو وصیت امام اعظم، جو حضرت امام اعظم کی کتاب ہے، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اہل سنت و جماعت یعنی سنی ہونے کی شرطیں بیان کی۔ یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے تو سنی ہونے کی کوئی شرطیں نہیں تھیں، بل یہ ساری بریلی کے اندر گڑی گئی۔ تو میں پیچھے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں اور وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں امام اعظم کا مقلد ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں، ان کا پیروکار ہوں۔ یعنی جس امام کی تقلید پہ اور جس امام کی پیروی پہ حضرت داتا گنج بخش جو کروڑوں ولیوں کے سردار ان کا اس بات پہ فخر ہو تو اندازہ کرو حضرت امام اعظم پھر کتنے بڑے ولی ہوں گے، وہ کتنے بڑے ولیوں کے سردار ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں حضرت امام اعظم وصیت امام اعظم جو آپ کی کتاب ہے اس میں، اعلموا یا اصحابی و اخوانی، فرمایا جان لو اے میرے اصحاب، اے میرے بھائیوں، اے اہل سنت و جماعت، ان مذہب اہل سنت والجماعت اثنتی عشر خصلہ، کہ بے شک اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے اس کی 12 خصلتیں ہیں، 12 شرطیں ہیں اس کی، پھر جا کے جس میں 12 پائی جائیں پوری کی پوری، وہ بندہ سنی کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ اپنے ساتھ فقط لفظ سنی کا لیبل لگانے سے سنی نہیں بنتا، فرمایا یہ 12 خصلتیں اس میں پائی جائیں پھر جا کے بندہ سنی بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں 12 شرطیں بیان کرنے کے بعد کہ جو ان 12 کو اپنا لے اسے ملے گا کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں حتی تکون فی شفاعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یہ 12 کی 12 خصلتیں جمع ہو جائیں، فرمایا وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار اس کا ہاتھ پکڑیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آپ اندازہ کرو، یقیناً یہ 12 خصلتیں
اگر یہ شرطیں بیان کریں تو یہ الگ موضوع ہے، لیکن 12 شرطوں کے بعد جو مقام ملتا ہے وہ جو امام اعظم نے بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرطیں فقط سنی میں ہی پائی جا سکتی ہیں، وگرنہ جو بندہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی تو کچھ کر نہیں سکتا، معاذ اللہ قیامت کے دن تو نبی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کی شفاعت کیا کریں گے، انہیں تو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کرنا ہے، جنہیں اپنے جنتی ہونے کا پتہ نہ ہو وہ کسی کو جنت کیسے دے سکتا ہے؟ تو جس کا نظریہ یہ ہو وہ یقیناً اس میں 12 خصلتیں بھی نہیں پائی جا سکتی۔ یہ 12 شرطیں اسی میں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کو بھی ماننے والا ہے، اور میرے امام نے اسی کو بیان کیا، فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو آج جو فکر رضا پہ ہے یقیناً یہی فکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ اب وہ وقت نہیں کہ وہ 12 کی 12 شرطیں جو حضرت امام اعظم نے بیان کی وہ بیان کی جائیں، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، کسی اور وقت میں انشاءاللہ یہ پوری 12 کی 12 شرطیں جو امام اعظم نے بیان کی اہل سنت و جماعت کی وہ ہمارا موضوع ہوگا۔ صرف موقع کی مناسبت سے 5ویں شرط جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موجودہ دور کے لحاظ سے آج نئے نئے عقیدے گڑھ رہے ہیں، اور ان عقائد کو گڑھ کے وہ جو خمینی کی سوچ ہے، روافظ کی سوچ ہے، اور روافظ کے جو گندے عقائد ہیں اور 14 صدیوں کے جمہور علماء کے نظریات کے خلاف ہے، انہیں آج کچھ نام نہاد سنی اسٹیجوں کے اوپر بیان کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی چھتری کے نیچے چھپ کے روافظ کے عقائد کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو میں وہ 5ویں شرط اس لحاظ سے بیان کرتا ہوں کہ کہیں بھی اپنے آپ کو سنی اور یہ نظریات بھی رکھے تو امام اعظم بھی کہتے ایسا بندہ سنی نہیں ہو سکتا، اور یہی سوچ فکر رضا کی ہے، وہی پیغام حضرت امام اعظم کا ہے کہ سنی وہی ہوگا جو فکر امام اعظم پہ ہے اور فکر صدیق اکبر پہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں، نقر ہم اقرار کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، افضل هذه الامة اس امت میں ہر لحاظ سے جب بھی فضیلت مطلقہ کی بات آئے گی، مطلقاً فضیلت ہر لحاظ سے، فرمایا اس امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا افضلیت میں سب سے پہلا نمبر ہے انہیں حضرت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آج جو نام نہاد مفکر اور نام نہاد مجدد جو آج یہ تقسیمیں کر رہے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے لحاظ سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، لیکن ولایت کے لحاظ سے پہلا نمبر حضرت مولا علی کا ہے، امام اعظم اس فکر کو رد کرتے ہیں اور میں یہ فکر اہل سنت نہیں، یہ فکر روافظ ہے۔ فکر اہل سنت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لحاظ سے ہی نہیں، ولایت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جس ہستی کا تمام صحابہ میں پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا یہ ترتیب ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس طرح یہ ترتیب خلافت کی ہے، یہی ترتیب ان کے مقام اور مرتبے کی ہے، اور یہی ترتیب ان کے ساتھ محبت کرنے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج وہ سوچ جو کہتے ہیں کہ ہماری محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فلاں کو پہلا نمبر دیں، ہم فلاں کو پہلا نمبر دیں، تو اسے چاہیے کہ امام اعظم کی سوچ کے مقابلے میں وہ اپنی سوچ اپنے پاس رکھ۔ یہ سوچ ایران کی پیداوار ہے، مدینہ شریف کی سوچ یہ ہے جن کو رسول اللہ نے اپنی حیات میں اپنے مصلح پہ کھڑا کیا تھا۔ صحابہ نے ہر لحاظ سے رسول اللہ کی ظاہری حیات کے بعد اس ہستی کو پہلا نمبر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اسی سوچ کو آپ نے آگے پہنچایا۔ فتاوی نظریہ شریف کے اندر امام اہل سنت 29 نمبر جلد کے اندر آپ نے پورا رسالہ اس سلسلہ میں لکھا، اور وہ رسالہ آج اگر کوئی پڑھ لے تو نہ وہ خارجیت کی طرف جا سکتا ہے، نہ رافضیت کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی ایسا اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ سنی کیسا ہونا چاہیے، آج اگر وہ طبقہ بھی صرف اس رسالے کو پڑھے تو انہیں روافض کے عقائد بیان کرتے ہوئے شرم ضرور آئے گی کہ ہم سوچ ہماری روافض کی ہے، فکر رضا کے بالکل مخالف، اور نام ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جناب شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں تو میں فلاں ہوں تو فلاں ہوں۔ شرم ضرور آتی ہوگی، اکیلے میں بیٹھ کے عوام کے سامنے تو یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم فکر رضا والے ہیں، لیکن یہ رسالہ بتائے گا فکر رضا پہ کون ہے۔ اب یہ رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقائد بیان کیے، نام اس کا کیا رکھا؟ نام ہی بتاتا ہے کہ رسالے میں کیا ہے۔ نام یہ ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ سبحان اللہ۔ اعتقاد الاحباب، احباب کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ احباب لوگوں کا، اہل سنت و جماعت کا جو دعوے دار ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ فی الجمیل، رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ والمصطفیٰ، اور اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ والآل والاصحاب، اور رسول اللہ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں پہلا عقیدہ رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہاں اللہ کی ذات کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے وہ بیان کیے۔ عقیدہ ثانیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، تیسرے عقیدے میں تمام انبیاء کے بارے میں، اور چوتھے میں تمام فرشتوں کے بارے میں موجودہ حالات کے پیش نظر امام اعظم نے جو 5ویں شرط اہل سنت کی بیان کی تھی وہ بھی رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں تھی، آل و اصحاب کے بارے میں، اور امام اعظم نے جو 5واں عقیدہ بیان کیا یہ بھی آل و اصحاب کے بارے میں ہے۔ عقیدہ خامسہ اصحاب سید المرسلین اہل بیت اکرام، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں۔ اب یہی عقیدہ چھانٹی کر دے گا کہ کون سنی ہے، کون خارجی اور کون رافضی ہے۔ یہ ایک عقیدہ، یہ ایسی چھاننی ہے کہ جو اس عقیدے کو پڑھ لے اور اس عقیدے کو پڑھ کے اپنے آپ کو پرکھے کہ جو آج امام اعظم نے بیان کیا، کیا ہمارا عقیدہ 100% اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب ذوالجلال نے یہ عقیدہ امام اعظم سے سننے سے پہلے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سننے سے پہلے، اللہ نے ہمیں پہلے ہی یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق دی، اور اگر اس میں کمی ہے تو اپنے آپ کو وہ کمی اپنے سے دور کر کے اسی عقیدے پہ لاؤ، تو یہی نجات ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان عقائد کے بعد یعنی رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء اور تمام فرشتوں کے بارے میں عقائد بیان کرنے کے بعد فرمایا ان کے بعد اصحاب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا مقام مجموعی طور پر تمام انبیاء تمام فرشتوں کے بعد اصحاب رسول کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان میں بھی سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے جو آگے چل کے بیان کریں گے۔ اصحاب رسول، اور اب دیکھو اصحاب رسول میں آتا کون کون ہے؟ آج یہ فکر جو پنڈی سے چلی جو کہتے ہیں کچھ ہیں در والے اور کچھ ہیں گھر والے، صحابی ہیں در والے، آل ہے گھر والے، اس طرح جو فرق کرنا چاہتے ہیں یہ ہے فکر رضا کا ان پہ ایک تھپڑ۔ اعلیٰ حضرت نے جب اصحاب رسول کا ذکر کیا اس میں تفریق نہیں کی، دونوں کو اصحاب میں شامل کیا کہ لفظ صحابی کو عام نہ سمجھو کہ لفظ صحابی جب بولا جائے تو اس میں صرف صحابی آتے ہیں اور آل کا مقام اور مرتبہ کوئی الگ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اصحاب سید المرسلین، اور انہی میں یعنی صحابہ میں ہی حضرت بطول جگر پالائے رسول خاتون جہاں بانو جہاں سیدۃ نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کا لفظ کوئی معمولی ہے، اصحاب کا لفظ کوئی چھوٹا ہے، انہی میں سیدہ کائنات بھی آتی ہے۔ جب مطلقاً اصحاب رسول کا لفظ بولا جائے تو اصحاب رسول کے لفظ میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس میں یعنی صحابہ میں دو جہاں کی آقا ذاتی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، ہے کوئی آج جو میرے امام سے بڑھ کے محب اہل بیت کا دعوے دار ہو؟ آج وہ لقب جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں، میرے امام نے وہ لقب اہل بیت اطہار کے لیے بولے استعمال کیے۔ سنتے جانا کیا کہا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تب ان کا تعارف پیش کیا۔ اور عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، سبحان اللہ، چرخ سیادت کے ماہوارے۔ سبحان اللہ۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، سیادت کہتے ہیں سرداری کو، کہ سرداری کا جو آسمان ہے اس کے دونوں چاند ہیں، حضرت امام حسن بھی حضرت امام حسین بھی۔ باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ عین رسول، رسول اللہ کی آنکھ کی دونوں ٹھنڈک، امامین کریمین سعیدین شہیدین تقیین نبیین نجیرین طاہرین، ابو محمد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصحاب میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب رسول کا لفظ کتنا وسیع ہے، سیدہ کائنات بھی اسی میں ہے، حضرت امام حسن و حسین بھی اسی میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اصحاب میں اور کون ہے؟ فرمایا بانوان رسالت امہات المؤمنین ازواج مطہرات علی المصطفیٰ وعلیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج بھی لفظ اصحاب میں شامل ہے۔ لفظ اصحاب جب بولا جائے مطلقاً اس میں حضور کی آل بھی آتی ہے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آتی ہے۔ فرمایا کہ صحابی وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما رسول اللہ کا چہرہ مبارک خدا نما
میرے محبوب نے خود بیان کیا، فرمایا جس نے مجھے دیکھا فقط رأى الحق، اس نے رب ذوالجلال کے جلووں کا مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیسے لفظ ہے میرے امام کے، ایک ایک لفظ گھنٹوں تقریب اس پہ ہو سکتی ہے۔ چہرہ خدا نما، جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا، اس اعلیٰ درجات کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے جو سید المرسلین کی عزت اور رفعت سے آگاہ ہے، جو رسول اللہ کی عزت کو سمجھتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے، وہ اصحاب رسول کے مرتبے کو وہی سمجھ سکے گا۔ اور جسے رسول اللہ کی عزت کا پتہ نہیں، ان کے مقام رفعت کا پتہ نہیں، وہ ہرگز اصحاب رسول کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکے گا۔ رسول اللہ کی آل اور اصحاب کا ادب وہی کرے گا جو دل و جان سے رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آفتاب نیمروز سے روشن تر، یعنی دوپہر کے چڑھتے سورج سے بھی یہ بات واضح ہے، روشن تر ہے کہ محب جو ہے جب قدرت پاتا ہے، ان لفظوں پہ غور کرنا، وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو فکر رضا کے دعوے دار کہتے ہیں، انہیں تو میرے امام کی یہ تحریر پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ امام بول کیا رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کہ محب جب قدرت پاتا ہے، محب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، یا محب بمانا محبوب بھی ہے، اور محب بمانا یہ ہے کہ محبت کرنے والا۔ محب جب قدرت پاتا ہے، اپنے محبوب کو صحبت بد سے بچاتا ہے۔ اب دیکھو، حق تعالیٰ ہے قادر مطلق، محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے، جب تھوڑی سی بھی قدرت پا لے، وہ اپنے محبوب کو بری صحبت میں نہیں بیٹھنے دیتا، بری صحبت سے بچاتا ہے۔ اب اندازہ کرنا، فرمایا اللہ ہے قادر مطلق، اور اللہ کا محبوب ہے ہمارا نبی۔ اللہ نے یہ سارے اصحاب چن چن کے اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ فرمایا جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پہ قادر، ہر ممکن پہ قادر مطلق ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اپنے محبوب کو ایسوں کی صحبت دے جن کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی کجی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو صحابی چنے ہیں، وہ پوری کائنات کے اندر ایسے چنے ہیں جن کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی کمی رکھی ہے، نہ کوئی کجی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ اعلیٰ حضرت کے سنو، حق تعالیٰ قادر مطلق رسول اللہ سے اس کے محبوب و سید المحبوبین ہے۔ کیا عقل سلیم تجویز کرتی ہے کہ ایسا قدیر، ایسے عظیم و وجاہت جان محبوبی و کان عزت کے لیے خیال خلق کو جلیس و انیس و یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ ہرگز نہیں۔ جو قادر مطلق ہے، یقیناً اس نے حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو صحابی بھی چنے ہیں، اللہ نے ایسے چنے ہیں کہ قیامت تک نہ ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ ان میں کوئی کمی ہے، نہ کوئی کجی رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا جو ان میں سے کسی پر تن کرتا، کسی پر، چاہے وہ آل ہو چاہے وہ اصحاب ہو، حضرت صدیق سے لے کر حضرت ابو سفیان، بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کو چاہ کر کے کلیجہ نکالا تھا، وہ بھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا اونچا ہے۔ مجدد پاک کہتے ہیں، مکتوبات کے اندر لکھا، ایک طرف ہے حضرت اویس کرنی جو تابعین کے سردار ہیں، تابعین کے سردار،
منصب صحابیت پہ فائز نہیں ہوئے، تابعین کے سردار ہیں، صوفیوں کے صوفی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری مقام، یعنی ایک ہے کہ جہاں سے بندے کا مقام شروع ہو، اور ایک ہے مقام انتہا، جہاں تک اس کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت اویس کرنی کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اور ایک طرف ہے حضرت وحشی، وہ کہ جنہوں نے جنگ احد میں کلیجہ نکالا حضرت امیر حمزہ کا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، منصب صحابیت پہ فائز ہوئے، تو مجدد پاک کہتے ہیں وہ حضرت وحشی کی زندگی کا وہ پہلا لمحہ جب اسلام قبول کر کے روح مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے، یہ حضرت وحشی کی زندگی کا یہ پہلا لمحہ اویس کرنی کے مقام کی جو انتہا ہے، فرمایا وہ حضرت وحشی کے زندگی کے پہلے لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں حضرت اویس کرنی کا مقام؟ فرمایا اگرچہ ساری شانیں ہیں لیکن وہ صحابی نہیں، اور حضرت وحشی وہ ہیں جن کو اللہ نے مقام صحابیت عطا فرمایا۔ تو صحابی ہونا یہ اتنا عظیم مقام ہے، اعلیٰ حضرت کے دن میں سے جو کسی پہ تان کرتا ہے، فرمایا جناب وہ اس صحابی پہ تان نہیں کر رہا، یہ تان جاتا کہاں تک ہے؟ فرمایا جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبوبیت و نہایت منزلت پر حرف رکھتا ہے۔ وہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اتنی قدرت والا نہیں، یعنی جب وہ کسی صحابی پہ تان کرے گا تو گویا کہ اللہ کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ اگر اللہ قدرتوں والا ہوتا تو اپنے محبوب پیسے ساتھی نہ دیتا، تو اللہ کی یہ قدرت نہیں تھی، معاذ اللہ اس پہ قادر نہیں تھا، اس لیے اپنے محبوب کے لیے ایسوں کا انتخاب کیا۔ یا وہ رسول اللہ کے مقام محبوبیت پہ تان کر رہا ہے کہ یہ اگر بڑے محبوب ہوتے، مقام محبوبیت ان کا اونچا ہوتا، تو اللہ ان کے اصحاب بھی ان کو چن چن کے دیتا، اور ایسا نہ دیتا جس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا۔ تو فرمایا وہ صحابی پہ تان نہیں کرتا، وہ اللہ کی قدرت پہ تان کرتا ہے، یا رسول اللہ کی مقام محبوبیت پہ تان کرتا ہے۔ اس کی تان فقط حضرت امیر معاویہ تک نہیں رہے گی، اس کی تان پھر رب ذوالجلال کی قدرت پر بھی ہوگی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت پر بھی ہوگی۔ آج وہ پنڈی والے اگر ان کے مریدوں سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ صحابی پر ہی تان کیا ہے نا، بقیہ تو کسی ہر صحابی کی، ہمارے شاہ صاحب بقیہ ہر صحابی کی شان مانتے ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں، فقط حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہاں حضرت امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ۔ میرے امام کہتے ہیں فقط ایک صحابی پہ تان، یہ اللہ کی قدرت پہ تان ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت پہ تان ہے۔ یہ ہے فکر رضا، یہ ہے فکر دادا گنج بخش علی حجویری۔ ویسے آج کا موضوع طویل بڑا تھا، وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ بھی میں نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن یہ نشان میں نے آگے کئی صفحات تک لگائے ہوئے ہیں، جو بیان کرنا بڑا اہم تھا، ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے بیان کروں گا، لیکن آخر میں اس فکر پہ جو فکر رضا ہے، آج کسی بندے کے اندر نہ تو ایسا دماغ ہے، نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ علم کا سمندر پی کے پھر فیصلہ کرے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن اگر وقت نکالے بھی علم کا سمندر کوئی پینے میں تو زندگی گزر جائے گی۔ تو جنہوں نے سمندر پیا ہوا ہے کیوں نہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے، سبحان اللہ، کہ جنہوں جو علم کا سمندر پی چکے اور حق اور باطل کیا ہے نکھار کے ہمیں واضح کر دیا، اس رستے پہ رہو گے تو یہ سڑک ہے جو سیدھی شفاعت نگر کی طرف جانے والی ہے۔
انہوں نے باطل راستے بھی بتا دیے. اس پہ چلو گے تو خارجی بن جاؤ گے, اس پہ چلو گے تو رافضیت کی طرف یہ راستہ تمہیں لے جائے گا, اس راستے پہ چلو گے تو یہ سڑک جائے گی داتا صاحب. سبحان اگر اللہ. تھوڑے سے دائیں بائیں ہوئے تو گام شاہ چلے جاؤ گے. یہ سوچ اور یہ فکر نکھار کے قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کے آج تک اہل حق مجدد پاک کی سوچ کو جس ہستی نے پرام چڑھایا, یہ ہے فکر رضا. اسی پہ رہو گے تو اسی میں عزت ہے. تھوڑے سے بھی دائیں بائیں ہوئے تو داتا صاحب بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا حق والا کون ہے اور باطل پہ کون ہے. سبحان اللہ. بے شک. ابھی بھی وقت ہے. جو دائیں بائیں ہوئے, داتا صاحب نے بھی تھوڑا سا جوڑا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, واپس آ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے, پلٹ آؤ. وہ لوگ جو تمہارے قدموں پہ جامے قربان کرتے تھے اور کیا کا لقب تمہارے لیے بولتے تھے کہ تم اس جماعت کے شہنشاہ ہو, تم حجت ہو اہل سنت کے لیے, آج وہی اس درگاہ سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلے. وہ جو اپنے نام کے ساتھ شمشیر آغا حضرت کا لقب لگائے, لیکن پھر باہر نکلے تو منہ چھپا کے اور پھر بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے. تو یہ تو بھی تھوڑا سا داتا صاحب نے جو جوڑا ہے کہ میرے عرس پہ کوئی آئے گا جو میرے نظریے پہ ہوگا. سبحان اللہ. اپنے عرس پہ میں اسی کو آنے دوں گا, میرے اسٹیج میں وہی بولے گا جو فکر داتا گنج بخش علی حجویری پہ ہے, جو فکر امام اعظم پہ ہے, جو فکر مجدد پاک پہ ہے, جو فکر گام شاہ پہ ہے. ان کا داتا صاحب سے کیا تعلق؟ داتا صاحب والے وہی ہیں جو آج فکر رضا کو بیان کر رہے ہیں. رب ذوالجلال سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبی.